اس وقت دجال اسی شہر القدس میں اپنے محل سے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھاگے گا ان سے ڈر کر، خوفزدہ ہو کر، اور عیسیٰ اس کو ماریں گے۔ پھر نبی نے یہ فرمایا کہ میرے ہی خاندان کا، میری اولاد میں وہ انسان ظاہر ہوگا جس کو مہدی کہا گیا۔ اب 2023 میں جو بھیانک جنگ چھڑی ہے، اس میں پچھلے سارے ریکارڈ سب ختم ہو گئے، اور تمام ریکارڈ توڑ کر اس جنگ میں اب تک 20,000 فلسطینی، خاص طور پر غزہ کے باشندے شہید ہو چکے ہیں، اور 50,000 زخمی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں فلسطین کے لوگوں نے جو پیش کی ہیں، مسجد اقصیٰ کی خاطر پیش کی ہے، شہر القدس کی خاطر پیش کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی امامت اور سیادت کے خاطر پیش کی ہے، اور آخری دور میں یہودیوں سے جو سب سے بڑی جنگ ہوگی اس کی خاطر پیش کی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو دور دور تک تاریخ میں نہیں ملتی ہے، ایک بے نظیر مثال ہے۔ اور غزہ کے جوانوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس طرح سے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، اپنی ہمت کا، اپنی شجاعت کا، اپنی قربانیوں کا، پوری دنیا حیران ہے۔ اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ظاہر ہے کہ فتح کے راستے کو ہموار کیا گیا ہے، اور اب جو فتح انشاءاللہ 1947-48 کی ناجائز حکومت کے بعد حاصل ہوگی، وہ پورے فلسطین کی آزادی پر منتج ہوگی۔ اب پورا فلسطین آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ شہر القدس آزاد ہوگا، جو فلسطینی باشندوں اور مسلمانوں کی خلافت کا مرکز ہوگا۔ اور جو آخری دور کے واقعات پیش آنے والے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئیاں 1450 سال پہلے کر دی تھی، کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے کے بعد تشریف لائیں گے، اور اس وقت دجال اسی شہر القدس میں اپنے محل سے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھاگے گا ان سے ڈر کر، خوفزدہ ہو کر، اور عیسیٰ اس کو ماریں گے۔ یہ نبی آخر الزمان کی طرف سے فرمایا گیا صحیح حدیثوں میں، دجال کو وہاں مارا جائے گا۔ ظاہر اس سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اور بڑے بڑے فتنے اور واقعات ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مکہ مکرمہ میں ان سے بیعت ہوگی، اور وہ بھی فلسطین کی سرزمین کی طرف جائیں گے۔ آخری دور کا جو مرکز ہوگا وہ فلسطین کی سرزمین ہوگی، اس لیے کہ آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے عالمی قیادت، امامت اور سیادت وہی عطا فرمائی تھی۔ تو اس طرح آخری دور اور اولین دور دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں گے تو ایک حلقہ بن جائے گا۔ اور جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے جزیرۃ العرب میں انقلاب برپا کیا، اور پھر دنیا کی 2 سپر پاورز کو زیر کرنے کے لیے اپنے خدام و شاگردوں کو آگے بڑھا دیا، پھر نبی نے یہ فرمایا کہ میرے ہی خاندان کا، میری اولاد میں وہ انسان ظاہر ہوگا جس کو مہدی کہا گیا ہے، اور جس کا کام یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ہدایت کے جھنڈے گاڑ دے گا، اور ظلم کو، جور کو، ہر طرح کی دجالیت کو ختم کرے گا۔ تو اسی دور کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، نہ اس میں جلد بازی کرنا چاہیے، اور جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اور جو یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 1000 سوم یعنی 2000 کے بعد 2001 سے وہ اسی کے منتظر ہیں، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ان کا جو میشیا ہے وہ آ جائے، یعنی دجال آ جائے، اور عیسائی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ وہاں پر
اپنا مرکز قائم کریں گے، اور دجال کا یعنی اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ کرنے کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 1000 سال وہ حکومت کریں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے یہاں دوسری تفصیلات ہیں کہ ایک مختصر مدت ہوگی جو ان کے دور حکومت کی ہوگی، اور اس سے پہلے دنیا میں بڑا ظلم ہوگا، بڑے خطرناک واقعات ہوں گے، لیکن وہ پھر ان سب کا خاتمہ کریں گے، اور اس طرح وہ اس دین برحق کو پوری دنیا پر غالب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔